نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، برادران اسلام، ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کو اچھی چیزوں کا علم ہوتا ہے لیکن عمل نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم اس آیت پر غور کریں اور اس پہ عمل کریں تو نیک اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبرو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو کھاؤ تم پاکیزہ چیزیں اور نیک عمل کرو. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو حکم دیا کہ پاکیزہ چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں. تو حلال کھانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نیک اعمال کا جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے. اس آیت میں خطاب اگرچہ پیغمبروں کو ہے لیکن مقصود اس سے ہر نبی اور ہر پیغمبر کی امت کو حکم دینا ہے کہ وہ پاکیزہ چیزیں کھائیں، حلال کھائیں اور نیک اعمال کریں. تو حلال کھانے کا اثر اور اس کی برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو خود بخود ہی اچھی غذا کھانے سے، حلال کھانے سے آدمی کے اندر اچھے جذبات ابھرتے ہیں، نیک اعمال کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آدمی نیک اعمال زیادہ کرتا ہے، نماز میں سستی نہیں کرتا، فرائض اور واجبات کو بجا لاتا ہے، سنن اور مستحبات کو بجا لاتا ہے. تو حلال غذا پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا اثر ہوتا ہے حلال غذا کھانے سے اعمال پر؟ تو واقعے ذکر کیے جاتے ہیں. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے جو اکابر حضرات تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان حضرات کے شیخ تھے، مرشد تھے. تو ان بڑے بڑے اکابر کی ایک دیوبند میں رہنے والے شاہ جی دعوت کیا کرتے تھے. شاہ جی بہت نیک آدمی تھے، صاحب نسبت تھے، عالم نہیں تھے لیکن تھے بہت نیک. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ گھاس کھود کر ایک گٹھڑی روزانہ اس کو فروخت کرتے تھے. لوگ ان کی انتظار میں ہوتے تھے کہ شاہ جی سے گھاس خریدنا ہے، ان سے ہم گھاس خرید کر اپنے گھر لے جائیں گے، جانوروں کو کھلائیں گے تو ہمارے گھر میں برکت ہوگی، جانور زیادہ دودھ دیں گے. تو وہ اپنے ہاتھ سے روزانہ ایک گٹھڑی گھاس کھود کر لاتے اور فروخت کرتے. لینے والوں کی لائن لگی ہوتی تھی، آدمی انتظار میں ہوتے تھے. ان کا ریٹ بھی مقرر تھا، 6 پیسے میں وہ ایک گٹھڑی فروخت کرتے تھے. نہ کم لیتے 5 پیسے اور نہ 7، نہ زیادہ لیتے تھے. تو زیادہ بھی نہیں اور کم بھی نہیں، 6 پیسے میں وہ فروخت کرتے اور لوگ خوش ہو کر ان سے خریدتے اور سعادت سمجھتے کہ بہت نیک آدمی تھے. وہ پھر ان 6 پیسوں کو کیا کرتے تھے؟ اس وقت یہ پیسے کافی اہمیت رکھتے تھے. یہ 13ویں صدی ہجری کے آخر کی بات ہے. تو وہ 6 پیسوں کو کیسے مصرف میں لاتے تھے؟ تو ان کا خرچ کرنے کے اندر طریقہ یہ تھا کہ ان میں سے 2 پیسے وہ غریبوں، مسکینوں اور بیوہ یتیم کے اندر تقسیم کر دیتے تھے اور 2 پیسے وہ اپنے گھر میں خرچ کرتے تھے اور 2 پیسے ان میں سے جمع کر کے رکھ لیتے تھے. تو 3 جگہ وہ خرچ کرتے، ایک غریبوں میں تقسیم کر دیتے ایک حصہ، اور ایک حصہ گھر میں خرچ کرتے اور تیسرا حصہ اس کو جمع کر لیتے. جب یہ 6-7 روپے ہو جاتے تو پھر یہ اکابر علماء دیوبند کی دعوت کرتے تھے ان پیسوں سے. تو اکابر علماء دیوبند کو انتظار ہوتا تھا ان کی دعوت کا. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے
عالم دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس تھے، اور وہ مجذوب قسم کے اللہ کے ولی تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہمیں ان کی دعوت کا انتظار رہتا، جب ہم ان کی دعوت کرتے تھے تو 40 دن تک ہمارے دل کے اندر نیکی کے جذبات بڑے رہتے تھے، اور اس کی نورانیت ہمیں قلب کے اندر محسوس ہوتی تھی، اس لیے ہم سال بھر اس دعوت کے انتظار میں رہتے تھے۔ تو حلال کھانے سے آدمی کے اندر نیک اعمال کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، آدمی نیک اعمال زیادہ کرتا ہے۔ اور دوسرا واقعہ عرض کرتا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خط لکھا کہ ملاقات کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، کہ اب کوئی موقع ہو ملاقات ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں خط بھیجا، فرمایا فلاں تاریخ کو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو اس تاریخ کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں تھے، تو استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ بادشاہ ان کا موقف تھا، وہ بھی ساتھ۔ جب بادشاہ ساتھ گیا تو وزراء بھی ساتھ، تو وزراء بھی ہیں، امراء بھی ہیں، اور عوام الناس بھی بہت زیادہ ہے، تو استقبال کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے، اتنے لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ تو اللہ والوں کی، اہل علم کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے، وہاں زبردستی استقبال کے لیے کسی کو نہیں لے جانا پڑتا، تو آدمی خود اپنے دلی خوشی کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ علم دین کی برکت ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت اور عظمت پیدا ہوتی ہے، لوگ دلوں سے احترام کرتے ہیں۔ تو وہ تشریف لے آئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر مہمان بنے، اور شام کو رات کے وقت جب کھانا پیش کیا گیا، دسترخوان پہ کھانا لگا دیا گیا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا ایسے کھایا جیسے کہ 7 دن سے فاقے میں ہوں، اور جتنا کھا سکتے تھے خوب کھایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی کچھ حیران ہو رہے تھے کہ، اور بعد میں جب دسترخوان اٹھایا، گھر میں بہت خوشی تھی کہ امام وقت آ رہا ہے، امام الاتقیاء آ رہے ہیں۔ تو بچیاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی چھوٹی، وہ بڑی حیران ہوئی کہ آپ تو کہتے تھے امام وقت ہے، امام الاتقیاء ہے، تو انہوں نے تو اتنا زیادہ کھانا کھایا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو کم کھاتے ہیں، وہ بھوک رکھ کر کھاتے ہیں، تو انہوں نے تو بہت زیادہ کھانا کھایا ہے، کیسے یہ امام وقت ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ فرمایا میں پوچھ نہیں سکتا تھا، میں میزبان تھا، تو کہیں اعتراض نہ ہو میزبان کو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ کیوں زیادہ کھانا کھایا ہے، اس لیے وہ اس وقت خاموش رہے۔ تو رات کے وقت پھر جب ان کا بستر عشاء کے بعد بچھا دیا گیا، اور ساتھ پانی کا لوٹا بھی بھر کے رکھ دیا گیا کہ تہجد کے وقت اٹھیں گے تو اس سے وضو کر لیں گے۔ تو جب فجر کا وقت ہوا، گھر والوں نے دیکھا، بچیوں نے دیکھا کہ نماز کے لیے تشریف لے گئے، لیکن پانی لوٹے کے اندر ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ وہ اور زیادہ حیران ہوئے کہ کیسے یہ امام وقت ہیں کہ تہجد انہوں نے نہیں پڑھی، پانی ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے۔ ان کو اور زیادہ حیرانگی ہوئی۔ تو دونوں چیزوں پہ بچیوں کو، گھر والوں کو حیرانگی ہوئی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیران ہوئے۔ تو بچیوں نے پھر سوال کیا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیا کہ آپ کے اندر تبدیلی کب سے آئی ہے؟ تو 2 چیزوں پر حیرانگی ہوئی ہے، ایک زیادہ کھانے پر، اور دوسرا تہجد کے لیے پانی ویسے ہی پڑا رہا، آپ کی تہجد بھی رہ گئی، تو رات ساری سوئے رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بات یہ ہے، جب میں نے آپ کے کھانے کو دیکھا تھا وہ مجھے اتنا پاکیزہ اور حلال نظر آیا کہ آسمان سے انوارات آپ کے گھر پر کھانے پہ برس رہے تھے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کھانے میں سے کچھ بچاؤں، اس لیے میں نے برکت کی نیت سے، انوارات حاصل کرنے کی غرض سے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے۔ میں نے سوچا
تو یہ برکت اور انوارات حاصل کر لوں، اگرچہ بعد میں مجھے 6-7 دن فاقے سے گزارنا پڑے تو گزار لوں گا۔ فرمایا اس کھانے کی برکت مجھے عمل کے اندر بھی حاصل ہوئی اور علم کے اندر بھی حاصل ہوئی۔ عمل کے اندر یہ برکت حاصل ہوئی کہ میں ساری رات سویا نہیں، لیٹا رہا ہوں، سویا نہیں ہے۔ میں نے عشاء کے وضو سے تہجد بھی پڑھی ہے اور فجر کی نماز بھی پڑھی ہے، تو یہ عمل میں برکت حاصل ہوئی۔ عشاء کے وضو سے تہجد بھی پڑھی، فجر کی نماز بھی پڑھی، اور فرمایا علم کے اندر برکت یہ ظاہر ہوئی کہ آج رات میں نے قرآن کریم کی ایک آیت سے 100 مسائل کا استنباط کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کی برکت سے میرے بڑے بڑے مسائل بھی حل کر دیے ہیں۔ تو یہ برکت ہوتی ہے حلال کھانے کی۔ تو انہوں نے حلال کھایا اور اس عمل کے اندر بھی برکت پائی اور علم کے اندر بھی برکت پائی۔ تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب حقیقت حال واضح ہو گئی تو بہت خوش ہوئے، گھر والوں کو وہ دلایا، وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام غذا سے بچائے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے باوجود عمل نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، کون کون سی چیزیں فرض ہیں، لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ اس میں غذا کا بھی بڑا دخل ہے کہ غذا صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اچھے اعمال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور آدمی حلال اور پاکیزہ غذا کھاتا ہے تو اس سے نیک اعمال کی توفیق زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام غذا سے بچائے اور حلال غذا زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔